نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ درس میں العقیدۃ الواسطیہ جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے کے موضوع پر بہت ہی بہترین تصنیف ہے، اس سے ہم نے تقدیر کے مسئلے کے تعلق سے بعض باتیں سنی تھیں، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ تقدیر پر ایمان لانے کے کل 4 مراتب ہیں، 4 درجات ہیں. ان میں سے 2 مراتب کے بارے میں، 2 درجات کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ عقیدہ رکھے اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے، جو چیزیں گزر چکی، جو چیزیں مستقبل میں آنے والی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین علم رکھتا ہے، اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی. یہ علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. اجمالی طور پر انسان اپنی بعض چیزوں کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے کہ مستقبل میں یہ چیزیں میں کرنے والا ہوں، لیکن تفصیل کے طور پر کوئی اگلے 1 منٹ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس پوزیشن میں رہنے والا ہوں. تو تفصیلی علم صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے. یہ پہلا درجہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر ہر چیز کو لکھ دیا ہے. جو کچھ ہونے والا ہے لوح محفوظ کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے جب قلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جو اسے حکم دیا وہ یہ تھا کہ لکھو. پوچھا کہ کیا لکھوں؟ کہا کہ بندوں کی، مخلوق کی تقدیر کو لکھو. تو اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر ہر چیز کو لکھ دیا ہے. یہ 2 درجات تھے جن پر تفصیلی گفتگو گزشتہ درس میں ہوئی ہے. جن لوگوں سے یہ درس چھوٹ گیا ہے اس درس کو پہلے سن لیں، پھر آج کا درس انہیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. آج باقی 2 مراتب کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تیسرا مرتبہ اور تیسرا درجہ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ ہے جسے شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے: الایمان بان ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، وانہ ما فی السماوات وما فی الارض من حرکة ولا سکون الا بمشیئة اللہ لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فرماتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا درجہ یہ ہے بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا.
تو اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا رکن ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے اس ارادے کا انکار کرے اور کہے نہیں اللہ رب العالمین کے ارادے کا کوئی دخل نہیں، انسان جیسا جو کچھ چاہے مستقل طور پر وہ آزاد ہے، اللہ کے ارادے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، تو یہ تقدیر کا انکار مانا جائے گا، جو کہ قدریہ نامی گمراہ فرقے نے کیا تھا اور کہا تھا کہ بندہ مختار کل ہے، جو کچھ بندہ چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے ارادے کا کوئی دخل نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ ایمان لائے اور بندے نے چاہا کہ نہیں میں کفر کروں گا۔ قدریہ کا کہنا کیا ہے کہ اللہ کے رب العالمین کے ارادے کا کوئی دخل نہیں، اللہ رب العالمین کا ارادہ مغلوب آ گیا اور بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے پر غالب آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حقیقت میں کفر ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک چیز چاہی اور بندے نے اس کے مخالف کوئی دوسری چیز چاہی اور اللہ رب العالمین کا ارادہ غالب نہیں آ سکا، مخلوق کا ارادہ اللہ کے ارادے پر غالب آ گیا، تو یہ کفر ہے جو قدریہ نامی گمراہ فرقے نے کیا ہے۔ صحیح عقیدہ جو قرآن و حدیث ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے بندے کا ارادہ مربوط ہے، جڑا ہوا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے اندر کیا فرمایا سورۃ التکویر میں؟ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، کہ تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پر چلے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جو تم چاہتے ہو وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے ارادے کے ساتھ مخلوق کا ارادہ، بندے کا ارادہ جڑا ہوا ہے، تو بندے کا ارادہ بھی اللہ رب العالمین نے ثابت کیا اس آیت میں کہ بندہ چاہتا ہے اور کرتا ہے، لیکن اس کا یہ ارادہ اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے ساتھ مرتبط ہے، جڑا ہوا ہے، لنک ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ارادے کو ختم کر دے اور کہے صرف بندے کا ارادہ ہی کام کرتا ہے، اللہ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کچھ نہیں ہوتا، صرف بندہ مختار کل ہے، جو چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے جو قدریہ نامی گمراہ فرقے نے جس کی ایجاد کی تھی اور لوگوں کے درمیان اس کفریہ عقیدے کو انہوں نے پھیلانا شروع کیا تھا۔ اس کے بالمقابل ایک دوسرا گمراہ فرقہ ہے جو دوسری انتہا پر ہے، گمراہی کی دوسری انتہا پر ہے، اس فرقے کا نام ہے جبریہ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بندے کے ارادے کا کوئی دخل ہی نہیں، اللہ رب العالمین کا ارادہ ہی فقط کام کرتا ہے، بندے کے ارادے کا اس میں ذرہ برابر کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال کس طرح دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے تیز ہوا بہ رہی ہو، طوفان آیا ہوا ہو، تو اس میں اگر کوئی پتا ہو تو یہ ہوا جہاں چاہے اسے بہا کر لے جاتی ہے، اگر وہ پتا اپنے آپ چاہے کہ کہیں پہ میں رکا رہوں گا تو اس کے ارادے کا کوئی اثر ہوگا؟ وہ لاکھ چاہے نہیں اپنے آپ کو روک سکتا۔ کوئی شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہو اور وہاں سے اس کا پیر پھسل جائے اور چاہے کہ میں اپنے آپ کو روک لوں، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہر عمل کے اندر بندے کا ارادہ اسی طرح ہوتا ہے، بندہ جو کچھ چاہے اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بس اللہ جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین کا ارادہ 100% اس میں کام کرتا ہے، بندے کے ارادے کا اس میں 1% بھی دخل نہیں ہوتا۔ یہ جبریہ کا کہنا ہے۔ چنانچہ بندے جو عمل کرتے ہیں نہ اس عمل پر ان کی تعریف ہونی چاہیے اور نہ ان کی مذمت ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے نماز پڑھی اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں، کسی نے چوری کیا اس کے ارادے کا بھی کوئی دخل نہیں، دونوں مجبور ہیں۔ یہ ہے جبریہ کا عقیدہ کہ بندے کا ارادہ کچھ بھی نہیں رہتا، چاہے نیکی کا کام کرے چاہے گناہ کا کام کرے، جب اس کا ارادہ ہی نہیں رہتا تو پھر اس کو ملامت کی جانی چاہیے؟ اس کو ملامت نہیں کی جانی چاہیے، اس لیے کہ اس کا ارادہ ہے ہی نہیں۔
یہ اتنا فاسد اور باطل عقیدہ ہے کہ ہر عقل مند شخص اس کے باطل ہونے کی گواہی دے گا. چنانچہ انسان قدم قدم پر یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں ہمیں کوئی غیبی طاقت ایسی نہیں ہوتی جو مجبور کر کے اس کے برخلاف کام کرائے. کبھی کسی نے ایسا محسوس کیا کہ ہم نماز پڑھنے کے ارادے سے گھر سے نکلے لیکن کسی غیبی طاقت نے مسجد کے بجائے مجھے کسی زنا خانے کے اڈے میں اور شراب خانے کے اڈے میں داخل کر دیا؟ بلکہ انسان جو چاہتا ہے اپنے ارادے سے یا تو مسجد جائے یا شراب خانے میں جائے، تو اس کا ارادہ ہوتا ہے، یہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ارادہ اس کے ساتھ مربوط ہوتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت اس میں ایڈ کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں. تو ایک گمراہی کی انتہا پر قدریہ نامی گمراہ فرقہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ارادے کو بالکل ہی سلب کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور بندے کا ارادہ 100%، اللہ کا ارادہ 0% کر دیتا ہے. دوسری طرف گمراہ فرقہ ہے جبریہ کا جو بندے کے ارادے کو 0% کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ارادے کو 100%. بندے کا ارادہ کوئی ہوتا ہی نہیں، بندہ مجبور ہوتا ہے. ان دو گمراہیوں کے بیچ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کا عین موافق ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین نے مجبور نہیں کیا ہے، اسے اختیار دیا ہے، لیکن اس کا یہ اختیار اللہ رب العالمین کے ارادے کے ساتھ لنک ہے، جڑا ہوا ہے، مربوط ہے. ایسا نہیں کہ بندے کو اللہ رب العالمین نے بالکل آزاد کر دیا اور اللہ کے ارادے کا کوئی اس میں دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور مشیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ بھی بندے کے ارادے کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اس لیے بندہ جو کچھ کرتا ہے اللہ رب العالمین کا ارادہ بھی اس میں شامل رہتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جو تم چاہتے ہو وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کا ارادہ بھی اسی کے ساتھ مربوط ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین کے ارادے کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں اللہ نے بندے کو مجبور بھی نہیں کیا ہے، بندے کو اختیار بھی دیا ہے اور دونوں راستہ اسے دکھا دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے دونوں راستہ اسے دکھا دیا کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے. دنیاوی امور کے اندر بھی ہم نے اسے بتا دیا اس راستے پر چلو گے تو تمہیں نفع حاصل ہوگا، اس راستے پر چلو گے تو نقصان ہوگا. یہ کھانا کھاؤ گے تو تمہارے لیے مفید ہے، یہ کھانا کھاؤ گے تو تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اس طریقے پر زندگی گزارو گے، تجارت کرو گے تو نفع حاصل ہوگا، اس کے برخلاف کرو گے تو تمہاری تجارت بیٹھ جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے اسے راستہ دکھایا ہے دونوں، جو اس کے لیے مفید ہو، جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، دونوں راستہ دکھایا ہے. دنیاوی معاملات میں انسان جیسے اللہ نے اسے عقل دیا ہے اور راستہ دکھایا ہے، اس راستے کی 100% کیا کرتا ہے؟ اتباع کرتا ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے چاہے اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لائے. ایک لبرل شخص کو بھی آپ دیکھیں گے، وہ جس پیشے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس میں وہی کام اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے فائدے مند ہو، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے جس سے نقصان دہ ہو. اگر کوئی شخص لبرل ہو، اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم نہ کرتے ہو، اور وہ پائلٹ ہو، کیا وہ یہ کرے گا کہ ڈائریکٹ زمین پہ مار دے اپنے فلائٹ کو اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے؟ نہیں کرے گا، جانتا ہے کہ اس کے کرنے سے نقصان ہوگا. اگر صحیح طریقے سے ہم چلائیں تو ہماری جان محفوظ رہے گی. تو دنیاوی زندگی کے اندر جو اس کے لیے عقل کہتی ہے کہ فائدے مند ہے، اس فائدے مند کام کو کرتا ہے. عقل کہتی ہے اس کام سے نقصان ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. کھانا نہ کھائیں تو جسم کمزور ہو جائے گا، سونا چھوڑ دیں تو بیمار پڑ جائیں گے، اس لیے اچھا خاصا پیسہ صرف کر کے کھانا کھاتا ہے. اور قیمتی اوقات میں سے وہ 10 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا اپنے اوقات میں سے، ٹائم میں سے، لیکن 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ سونے میں برباد کر دیتا ہے، اور اس بارے میں اسے افسوس بھی نہیں ہوتا کہ 7 گھنٹہ 6 گھنٹہ میں نے سونے میں برباد کر دیا، کوئی کام نہیں کیا.
وہ جانتا ہے کہ اگر اس طرح سے نہ کریں تو اتنا نقصان ہوگا کہ اس نقصان کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. ایک دن کریں 2 دن کریں تو بیمار پڑ جائیں گے, ہماری جان جا سکتی ہے اس سے. تو اسے جو اللہ نے عقل دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے, یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے, تو اس کو فالو کرتا ہے وہ دنیاوی معاملات میں, لیکن آخرت کے معاملے میں اسے فالو نہیں کرتا وہ. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کتاب و سنت کے استقراء سے کہ ہدایت اور گمراہی اس کے 4 مراتب ہیں. اس کو غور سے سنیں. ہدایت اور گمراہی کے 4 کل مراتب ہیں. پہلا مرتبہ یہی ہے جو ہدایت عامہ کہا جاتا ہے, یہ عام ہدایت. یہ عام ہدایت اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات کو عطا کی ہے. ایک جانور کو بھی اللہ رب العالمین نے عام ہدایت عطا کی ہے, انسان کو بھی عام ہدایت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے, اور اسے بتایا ہے کہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے, تمہارے لیے نقصان دہ ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. یہ عام ہدایت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا بہترین طریقے سے اور مقدر کیا ہر چیز کو, تقدیر کے ساتھ اسے لنک کر دیا, اور اللہ رب العالمین نے ہدایت بھی دی. تو یہ ہدایت جو اللہ رب العالمین نے عام طور پر تمام انسانوں کو, جنات کو اور جانوروں کو تمام کو دیا ہے, اس ہدایت کے مطابق ہر کوئی عمل کرتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے, یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں ایک جانور کا بچہ جیسے گائے کا بچہ ہے, پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد ہی اپنے دونوں پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور کھڑے ہونے کے بعد فوراً جا کے ماں کے تھن میں منہ لگاتا ہے. آخر اس کو کس نے بتایا کہ تمہارا رزق یہاں پر موجود ہے؟ اس کو کس نے کہا؟ کسی نے کان میں آ کر کہا کہ تمہارے رزق کا بندوبست یہاں پر کیا گیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی عام ہدایت ہے جو اسے بھی حاصل ہوئی ہے کہ تمہارا رزق تمہیں یہاں سے ملنے والا ہے. تو یہ عام ہدایت جانوروں کو بھی اور انسان و جنات کو بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے, اور اس عام ہدایت کے مطابق عموماً انسان زندگی گزارتے ہیں. کون نہیں گزارتا اس عام ہدایت کے مطابق؟ جس کے پاس عقل کی نعمت نہیں ہے, بس وہی اس عام ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. چنانچہ آپ دیکھیں گے ایک پاگل کو کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہے وہ کام بھی وہ کرتا ہے. کبھی آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے, کبھی جلتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈال دیتا ہے. اگر اس کے پاس عقل ہوتی کہ مجھے کافی نقصان ہو جائے گا, کام کرتا یہ نہیں کرتا. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, نہیں جانتا کہ کس کام سے مجھے نقصان ہوگا, کس کام سے فائدہ ہوگا. اس لیے ایک چھوٹا بچہ سانپ کے ساتھ بھی کھیلنے لگتا ہے. عقل ہوتی تو کھیلتا, دور بھاگتا. تو یہ عام ہدایت ہر اس شخص کے لیے ہے جسے اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے, اور ہر شخص جس کے پاس عقل ہے وہ اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. تو یہ ہے ہدایت کی پہلی قسم. دوسری قسم ہے ہدایت کی, اسے کہتے ہیں ہدایت ارشاد یا ہدایت بیان اسے کہتے ہیں. یہ ہدایت ارشاد اور ہدایت بیان کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ آخرت کے امور کے لیے ہے, اور اصل آخرت کے امور کے لیے ہے. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے ہے. اس سے پہلے ایک مثال آپ کو سمجھاؤں. ہم جو زندگی گزارتے ہیں بہت ساری چیزیں بالکل بدیہی ہوتی ہیں. آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جل جائے گا, کوئی ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا. اسی طرح ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے کہ بغیر ٹکٹ کے اگر ٹرین میں سفر کریں گے تو ٹی ٹی پکڑ لے گی, اور جرمانہ نہ دے سکے تو جیل بھی ہو جائے گا. علم ہے, ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے. آگ میں تو ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا, لیکن بغیر ٹکٹ کے کچھ لوگ سفر کرتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں ٹی ٹی پکڑ سکتی ہے اور ہمیں سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ پھنس بھی جاتا ہے, ٹی ٹی آ جاتی ہے اور اسے ٹکٹ نہ ہونے کی بنا پر سزا دیتی ہے. اگر وہ کہے کہ مجھے سزا نہیں ہونی چاہیے تو کیا اس کی بات کو کوئی مانے گا؟
کہے گا تمہیں پڑھے لکھے ہو، پاگل تو نہیں ہو، جانتے ہو قانون کو کہ اس جرم کی سزا یہ ہے، تو اس کے باوجود تم نے کیوں کیا یہ کام؟ لیکن اگر سرکار نے پہلے ہی کسی چیز کے بارے میں انفارم نہ کیا ہو کہ یہ چیز ہمارے ملک میں جرم ہے، انفارم نہ کیا ہو، لوگ جانتے نہیں ہیں، مثال کے طور پر ایک روڈ ہے جس میں سرکار کی طرف سے کوئی لمیٹیشن نہیں کہ اس کی اسپیڈ کتنی ہونی چاہیے، اب اگر کوئی شخص 100 کی اسپیڈ سے چل رہا ہے اور اس کے اوپر جرمانہ آ گیا کہ آپ کے اوپر 2000 روپے جرمانہ ہے کیونکہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، اس میں صرف 60 کی اسپیڈ سے چلنا چاہیے تھا، آپ 100 کی اسپیڈ سے چل رہے تھے، تو آپ فوراً کہیں گے نا کہ آپ نے کہاں اعلان نکالا ہے، کہاں روڈ پر کوئی آپ نے نشان رکھا ہے کہ اس میں اتنی اسپیڈ سے ہمیں چلنا چاہیے تھا؟ تو اس وقت آپ کے پاس حجت ہوگی کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے بتایا نہیں تھا اس لیے آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر پہلے سے قدم قدم پر بورڈ لگے ہوئے ہو کہ اسپیڈ لمیٹیشن کتنی ہے، 60 ہے، اور آپ اس سے زیادہ چلے، اس کے بعد آپ کا چالان کٹ جائے، آپ شکایت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو قدم قدم پر آپ کو رہنمائی کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے چلیں گے تو سزا سے بچے رہیں گے، اور اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ سزا آپ کو ہوگی، اسی کو ہدایت ارشاد اور ہدایت بیان کہا جاتا ہے۔ آخرت کے متعلق ایک انسان کو یہی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، رسول کو بھیجا، بتانے کے لیے کہ اس طریقے پر چلو گے تو جنت ملے گی، خلاف ورزی کرو گے تو جہنم۔ دنیاوی معاملات میں اگر انسان ان قوانین کی خلاف ورزی کرے اور اسے سزا دی جائے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ حکومت کیا ہے، ظالم ہے، ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو یہی چیز آخرت کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت عطا کی ہے اور بتایا ہے کہ اس طریقے پر چلنے سے آپ کو فائدہ ملے گا، اس طریقے پر چلیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اس کے باوجود آپ نے زندگی بھر خلاف ورزی کی، تو اب آپ کو اگر سزا دی جائے تو اس میں کوئی ظلم ہے؟ اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس کے باوجود ابھی ہم بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اگر اس کے پاس صرف توحید کی نعمت ہے، کلمہ کا اقرار کیا ہے اور اس کر لی ہے، اور اللہ رب العالمین کے قانون کی زندگی پر اس نے مخالفت بھی کی، تب بھی اللہ رب العالمین چاہے تو اسے تمام گناہوں سے معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون ہوگا کہے گا کہ ہم آپ کے ملک کے شہری ہیں، صرف اس بنا پر آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمارے اوپر کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے؟ عدالت میں پیش ہوئے اور کہا گیا کہ اس بندے کے اوپر 50 کیس ہے اور ہر کیس کے اندر یہ مجرم ثابت ہو گیا، یہ کہے دیکھیں میں آپ کے ہی ملک کا ایک باشندہ ہوں، بس اس بنا پر مجھے تمام کیسوں سے بری کر دیں اور مجھے سزا مت دیں، نہ جرمانہ لگائیں نہ جیل میں ڈالیں، مانے گی کوئی حکومت؟ نہیں۔ تم کو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے اگر جرم کرو گے تو اس کی سزا یہ ہے، کم از کم اتنا تو جرمانہ تمہیں بھرنا پڑے گا۔ کوئی حکومت کسی کے اس طرح کے جرم کو معاف نہیں کرے گی، اس کو سزا دے گی، اس کے بعد اس کو ہو سکتا ہے کہ بعد میں چھوڑ دے یا سزا کے اندر تخفیف کرے۔ اللہ رب العالمین اگر صرف توحید کی نعمت اس کے پاس باقی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کلمے کی حفاظت کی، اسے ٹوٹنے نہیں دیا، ختم نہیں ہونے دیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ صرف یہ کوشش کرو کہ مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ چاہے اگر تو تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں اللہ رب العالمین داخل کر دے گا۔ ہے کسی کے پاس اتنا بڑا جگرا جو اپنے دشمن کو اس طرح معاف کر دے، جس نے اس کے ساتھ ہر طریقے سے بے ادبی کی، اسے نقصان پہنچایا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے ہدایت کی، ہدایت ارشاد، ہدایت بیان۔ اللہ رب العالمین نے اسی ہدایت کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے رسول آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن اس راستے کی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو بہترین اور سیدھا راستہ ہے۔ کچھ لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، کچھ اس کی اتباع نہیں کرتے۔ جو اتباع کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے،
جو مخالفت کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ ہے دوسری ہدایت۔ اس دوسری ہدایت پر عمل کرنے والے کم ہوتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ لیکن پہلی جو ہدایت ہے دنیاوی امور کے متعلق، ہر کوئی چاہے اللہ پر ایمان لائے چاہے اللہ پر ایمان نہ لائے، جو فائدہ مند ہے صرف انہی چیزوں کو کرے گا، نقصان دہ ہے نہیں کرے گا۔ کسی دکان میں جائیں اور 1000 روپے کا اس نے کوئی سامان خریدا ہو، آپ کہیں کہ 100 روپے میں دے دو، دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا، اس لیے کہ نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ 1000 روپے کا ہم خریدیں اور تمہیں 100 روپے میں بیچ دیں تو ہمارا کیا بچے گا بھائی؟ ہم کیوں تمہارے لیے نقصان سے ہیں؟ تو وہ جانتا ہے کہ اس طریقے سے بیچنے سے نقصان ہوگا، نہیں کرے گا وہ۔ اور اگر کوئی کسٹمر آئے کہے کہ 1000 روپے کا آپ نے خریدا ہے، چلو ہم آپ کو 10,000 دیتے ہیں، خوش ہو جائے گا فوراً، لے۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں کس چیز سے فائدہ ہوگا کس چیز سے نقصان ہوگا، انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن دوسری جو ہدایت ہے بیان کیا گیا کہ یہ راستہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ راستہ تمہارے نقصان دہ ہے۔ اور انسان کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس راستے کے مطابق عمل، ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تیسری قسم ہے ہدایت کی، ہدایت توفیق۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے اپنے مؤمن بندوں کے لیے۔ یہ تیسری قسم ہے ہدایت توفیق، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تیسری قسم اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہدایت جو توفیق ہے یہ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، سب کو یہ چیز عطا نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا اللہ کے رسول کے بارے میں، ابھی جن کے بارے میں بیان ہوا انک لا تہدی الی صراط مستقیم، اس میں اللہ کے رسول کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت بیان اور ہدایت ارشاد، یعنی آپ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ راستہ جنت لے جانے والا، یہ راستہ جہنم لے جانے والا ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے ثابت کیا۔ لیکن جو تیسری قسم ہے یہ ہدایت بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے رسول، جنہیں آپ پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جنہیں پسند کرے چاہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا۔ ایک اس پس منظر میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے سرہانے پر کھڑے ہیں، درخواست کر رہے ہیں چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اگر آپ نے آج پڑھ لیا تو اللہ کے پاس میں حجت قائم کروں گا۔ چچا نے میرے کان میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، لیکن آخری جو جملہ ان کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ انا علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین پر، یعنی کفر پر میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ ایمان پر ان کی رخصتی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول حد درجہ غمزدہ ہوئے کہ یہ چچا دوسرے چچا سے الگ تھے، اس چچا نے کبھی دشمنی نہیں کی میرے ساتھ، ابو لہب کی طرح اس چچا نے میرے ساتھ برتاؤ نہیں کیا، بلکہ قدم قدم پر میرا ساتھ دیتے رہے، اور اس چچا کو ایمان کی ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول حد درجہ غمزدہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے رسول جنہیں آپ پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو جس ہدایت کی یہاں اللہ نے نفی کی ہے اللہ کے رسول کے لیے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ ہدایت توفیق ہے، یہ ہدایت توفیق ہے، ایمان کی ہدایت۔ یہ ہدایت بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اللہ رب العالمین عطا کر سکتا ہے۔ کیا ابو طالب کے دل میں شک تھا کہ اللہ کے رسول سچے رسول نہیں ہے؟ بالکل نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں دی، کلمے کا اقرار نہیں کیا۔ اور جسے اللہ توفیق دے، ہو سکتا ہے کہ اسلام کا جانی دشمن ہو، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جانی دشمن تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور پھر اسلام کے سب سے بڑے سپاہی بن کر ظاہر ہوئے۔ تو جسے اللہ چاہے تو جنگ کے میدان کے اندر بھی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو جنگ کے میدان کے اندر بھی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، اور یہ ہدایت بس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں
نہیں ہے. اسی لیے ہم نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. یہ کون سی ہدایت ہے جسے اللہ سے ہم طلب کرتے ہیں؟ یہ ہدایت توفیق ہے. اس لیے کہ ہدایت ارشاد اور ہدایت بیان تو ہر ایک کو حاصل ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. ہم جس ہدایت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے، یہ ہدایت توفیق ہے کہ اللہ سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الہادی ہے، ہدایت دینے والا. اللہ رب العالمین جسے چاہے یہ ہدایت دے سکتا ہے اور جسے چاہے اسے محروم کر سکتا ہے. ابھی جو ہم نے درس شروع کیا تھا تو جو خطبہ پڑھا، اللہ کے رسول اپنے ہر جمعہ کے خطبے میں، عام دروس میں، مجلسوں میں اس خطبے سے شروعات کرتے تھے. اس میں کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہر خطبے میں اللہ کے رسول اس جملے کو دہراتے تھے. تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ ہدایت توفیق ہے. اس کی اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت توفیق دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے. یعنی جسے چاہے اس ہدایت تک پہنچنے کے لیے مدد کرے، جسے چاہے اس ہدایت تک پہنچنے کے لیے مدد نہ کرے. یہ ہدایت ارشاد کے بعد کا درجہ ہے. گزشتہ درس میں نے ایک مثال بھی دی تھی، پھر دہرا رہا ہوں اسے. کوئی شخص اگر کہے یہاں پہ کھڑے ہو کر کہ جو بھی کلیان اسٹیشن پہنچے گا ہر ایک کو 1000 روپے ملیں گے، بیان کر دیا اس نے. اب کچھ لوگ گئے، کچھ لوگ نہیں گئے. جو گئے ان کو مل گیا، جو نہیں گئے وہ محروم رہ گئے. اب جو نہیں گئے کیا وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیا آپ نے، ہمیں کیوں آپ نے محروم رکھا؟ اعتراض کر سکتے ہیں؟ اعتراض نہیں کر سکتے. بیان کیا گیا تھا آپ کے لیے بھی، آپ بھی جاتے تو آپ کو بھی مل جاتا. آپ کو پورا اختیار تھا جانے کا نہ جانے کا. اب جو لوگ جانے کے لیے تیار ہوئے، اس نے کیا کہ ان کے لیے پورا بندوبست کیا گاڑی کا کہ چلو ان کو گاڑی سے پہنچاتے ہیں. بلکہ اپنی گاڑی ہے میری تیار، راستے دروازے پر کھڑی ہے، آپ لوگ چلے میری گاڑی میں آپ کو پہنچاتا ہوں اور آپ کو کیا کروں گا؟ یہ 1000 روپے انعام دوں گا. اب جو لوگ نہیں گئے، جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیا وہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیوں یہ انعام نہیں دیا گیا؟ بتایا گیا تھا آپ کو بھی، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا. تو یہ جو ہدایت توفیق اس کے بعد کا درجہ ہے، یہ خاص انعام ہے اللہ رب العالمین کا. جسے دے اس کا فضل ہے یہ، جسے نہ دے وہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا. اگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین وہ نہ قبول کیا اس نے ہدایت کو، اب اسے سزا دے، اسے محروم رکھ دے جنت سے، تو اس کا یہ اعتراض درست نہیں کہے گا کوئی بھی عقل مند شخص. کسی کے پاس بھی عقل ہو تو یہ اعتراض درست نہیں سمجھے گا. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں چڑھ جائے اور وہ کہے کہ مجھے سزا نہیں ہونی چاہیے، تو کہے گا کہ پہلے تم کو بتایا گیا تھا کہ اس کی سزا یہ ہے، تمہیں خبر دی گئی لیکن تم نے خلاف ورزی کی، اس وجہ سے تمہیں سزا دی جا رہی ہے. تو کہیں پر بھی جائے، کسی کو بھی بیان کرے کہ میرے ساتھ بہت بڑا انیائی ہو گیا ہے. کیا انیائی ہوا بھائی؟ کہے کہ میں بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا تھا اور مجھے جرمانہ لگا دیا. کوئی مانے گا اس کی بات کو؟ کوئی انیائی نہیں ہوا ہے، پہلے سے پتا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرو گے تو یہ انجام ہوگا، تو اس کے باوجود تم نے یہی راستہ چنا تو اس کا بھگتو سزا. کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا، بلکہ اسے پاگل ٹھہرائے گا، تو پاگل ہو پھر. تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے اگر کسی کے اوپر اس ہدایت کو نہ قبول کرنے کی وجہ سے سزا ملے تو. یہ تیسری ہدایت ہے. چوتھی ہدایت کیا ہے؟ چوتھی ہدایت ہے وہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کی ہدایت. جو مؤمنین ہوں گے اللہ رب العالمین انہیں جنت کی ہدایت دیں گے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو وہ دنیا سے متعلق نہیں ہے، وہ آخرت سے متعلق ہے. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کی بات. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو یا تو اس کا شمار جبریہ میں سے ہوگا یا اس کا شمار قدریہ میں سے ہوگا. اگر بندوں کے ارادے کو مکمل سمجھ لے، اللہ کے ارادے کو
بالکل ختم کر دے، سلب کر لے، تو اس کا شمار کیا ہے؟ اس کا شمار قدریہ میں سے ہوگا، اور بندے کو مجبور سمجھے کہ بندے کا کوئی بھی دخل نہیں ہوتا ارادے کا، اللہ رب العالمین کا ارادہ ہی 100% نافذ ہوتا ہے، بندہ مجبور ہوتا ہے، تو اس کا شمار جبریہ میں سے ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندے کو اختیار دیا ہے، لیکن اس اختیار کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ارادہ جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ۔ یہ ہے چوتھا رکن، چوتھا درجہ تقدیر پر ایمان لانے کا، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ فَمَا مِن مَخْلُوقٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى لَا خَالِقَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ۔ جو بھی چیز دنیا کے اندر موجود ہے، یا آسمان کے اندر یا زمین کے اندر موجود ہے، اس کا فقط ایک خالق ہے۔ اس کا خالق کتنے ہیں؟ بس ایک خالق ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں۔ اگر کوئی شخص اس چوتھے رکن کا انکار کرے اور کہے نہیں، خالق بس اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بندے بھی اپنے اعمال کے خالق ہے۔ ایک بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس گناہ کے کام کا خالق وہ خود ہے۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے تو چوری کرنا جو عمل ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہے نہیں، بندے نے خود پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا خالق، لیکن اس کے عمل کا خالق وہ خود اس بندے کو قرار دے رہا ہے۔ تو خالق کتنے ہوئے؟ ایک سے زائد ہوئے نہیں؟ تو اس طریقے سے دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب اپنے اپنے اعمال کے خالق ہوئے، لہذا خالق کی تعداد شمار کرنا ممکن نہیں ہوگا اس عقیدے کو اگر تسلیم کر لیا جائے۔ یہ انتہائی فاسد عقیدہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کو جائز قرار دے رہا ہے۔ اللہ کی ربوبیت کے اندر ایک انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خالق کل شیء۔ اسی طرح کہا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے تقدیر کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو خالق بس اللہ رب العالمین ہے، لیکن یہ گمراہ فرقے اللہ رب العالمین کو فقط خالق نہیں تسلیم کرتے، اور کیا کہتے ہیں کہ بندے جو عمل کرتے ہیں ان اعمال کا خالق اللہ رب العالمین نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ صانع کل صنعۃ وصنعتہ، اللہ رب العالمین ان اللہ خالق کل صنعۃ، کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کاریگری ہے، عمل ہے، اس کا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کا بھی اللہ رب العالمین خالق ہے۔ یعنی جو اس عمل کو کر رہا ہے اس کا بھی خالق ہے، اور اس عمل کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ عامل اور عمل دونوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن فاعل کون ہے؟ عمل کرنے والا کون ہے؟ عمل کرنے والا مخلوق ہے، بندہ ہے۔ بندہ خالق نہیں ہے، بس عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، یہ کسے کہا جائے گا؟ انسان کو یا اللہ کو؟ انسان کو کہا جائے گا۔ انسان روزہ رکھنے والا ہے، انسان نماز پڑھنے والا ہے، انسان قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، انسان ذکر و اذکار کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نہیں۔ تو یہ عمل ہے، عمل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس عمل کو کس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادِ
بطاعته وطاعت رسوله ونهاهم عن معصیته. یہ چاروں اقسام تقدیر کے چاروں مراتب ذکر کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد انسانوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اور اللہ رب العالمین نے انہیں منع کیا اس کی نافرمانی کرنے سے. تو یہاں پر اللہ کے امر اور نہی کا اثبات ہے. اللہ رب العالمین نے تقدیر کیا، ارادہ کیا، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین حکم بھی دیتا ہے اور روکتا بھی ہے. اللہ رب العالمین حکم بھی دینے والا ہے اور بعض کاموں سے روکنے والا بھی ہے. اسی سے علماء نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ اس کی دو قسم ہے. ایک ہے ارادہ کونیہ اور ایک ہے ارادہ شرعیہ. اگر کسی چیز میں اللہ رب العالمین کا حکم پایا جائے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے ممانعت پائی جائے، یعنی اللہ نے کسی کے کرنے کا حکم دیا یا کسی کام سے رکنے کا حکم دیا، تو اس کا تعلق شریعت سے ہوگا. اگر کسی چیز کے اللہ رب العالمین کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین اس کام کو پسند کرتا ہے. کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہا زنا نہ کرو، تو اس کے نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ارادہ شرعیہ. یہ بندہ جب اس عمل کو کرے گا تو اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہوگا. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، اس میں حکم پائے گا اللہ رب العالمین کا. اب بندے نے نماز پڑھی تو اس میں اللہ رب العالمین کا ارادہ پایا گیا اور اللہ رب العالمین اس عمل سے خوش بھی ہوتا ہے، تو اس کو کہیں گے ارادہ شرعیہ. لیکن ایک ارادہ ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا تو ہے لیکن خوش نہیں ہوتا اس عمل سے. مثال کے طور پر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہے. لیکن کہ اللہ رب العالمین اسے پسند بھی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے جو چیز ہو اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کرے. اگر اللہ کی شریعت کے مطابق ہے تو اللہ پسند کرتا ہے، شریعت کے مخالف ہے تو اللہ اسے ناپسند کرتا ہے. لیکن دونوں کام اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں، چاہے نیکی کا ہو چاہے برائی کا ہو، لیکن دونوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہے اسے پسند کرتا ہے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے اسے پسند نہیں کرتا. جرمانہ کسی کو پر لگ جائے، کوئی پسند کرتا ہے دینا؟ لیکن جب دیتا ہے تو اس کا ارادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا دینے کا؟ خود انسان بہت سارے اعمال ایسے کرتا ہے جو اپنے ارادے سے کرتا ہے لیکن اسے پسند نہیں کرتا، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو کرتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے. اچھا کھانا کھاتا ہے، پسند کرتا ہے. ایک شخص کو کینسر ہو جائے ہاتھ میں اور ڈاکٹر کہے کہ اس کو کاٹنا ضروری ہے، اگر نہیں کاٹو گے تو پورے جسم میں پھیل جائے گا. باضابطہ وہ دستخط کرتا ہے پیپر پر کہ میں اجازت دیتا ہوں میرا یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو اس کے ارادے سے ہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ کتنے آپ خوش ہیں آپ کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے؟ یہ کہے گا وہ کہ خوش ہوں میں. کوئی پسند کرے گا اس چیز کو اپنے لیے؟ پسند نہیں کرتا وہ، لیکن اس کے ارادے سے ہی ہو رہا ہے. تو یہ کوئی یہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں کہ لازم ملزوم چیز نہیں ہے کہ جو ارادے سے ہو وہ پسند بھی کیا جائے. کوئی ضروری نہیں ہے. تو ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین پسند ہی کرے. پسند کسے کرتا ہے کسے نہیں کرتا کہاں سے پتا چلے گا؟ وہ قرآن و حدیث سے پتا چلے گا. اس لیے ایک انسان اس چیز کو حجت نہیں بنا سکتا کہ اللہ کے ارادے سے ہی اگر ہوا ہے تو ہمیں سزا کیوں ملنی چاہیے. اس کو حجت نہیں بنا سکتا. یہ شیطانی طریقہ ہے اور یہی کفار مکہ نے کہا تھا. جب
اللہ رب العالمین نے ان کے لیے شریعت نازل کی، اللہ کے رسول نے دونوں راستے دکھائے، تو شرک کو اختیار کیا اور حجت کیا قائم کرتے تھے؟ اس ارادے پر، اور کہتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اللہ اگر چاہتے تو ہم شرک نہیں کرتے، اللہ نے چاہا تب نے ہم نے شرک کیا، جب اللہ نے چاہا ہم نے شرک کیا تو ہمیں سزا کیوں ملنی چاہیے؟ تو اللہ نے ہی چاہا اور تم جہنم چلے گئے، تو تمہیں اس پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ ایک شخص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس لیے میں نے چوری کی، تو کہا کہ ہم بھی تمہارا ہاتھ کاٹیں گے اللہ تعالیٰ کے چاہنے کی وجہ سے، اللہ نے چاہا تب ہم نے تمہارا ہاتھ کاٹا، تو ہمارا یہ جو عمل ہوگا وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہی ہوگا، اس لیے اس پر بھی تم صبر کرو۔ تو انسان بس اپنے عمل کو چاہتا ہے کہ بس ہماری بات مان لی جائے، اس لیے جو لوگ اس کو حجت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہم نے کیا، لہذا اس بات کی ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے، اسی کے بچے کوئی قتل کر دے، اور قتل کرنے والا جو دلیل اس نے ابھی دی نا کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہم نے کیا، اس لیے ہمیں اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے، یہی دلیل دیا اس نے، اب جس نے اس کے بچے کو قتل کیا یہی دلیل سیم اس کے سامنے پیش کر دے، ہماری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے تمہارے بچے کو قتل کیا، اس لیے ہمیں سزا نہیں ہونی چاہیے، مان جائے گا اس دلیل کو؟ اس کے حق میں اگر کسی دوسرے نے اسی دلیل کو دیا تو پھر وہ تسلیم نہیں کرے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی یہ بوکس دلیل تسلیم کر لے، تو یہ ناانصافی ہے نا، ترازو آپ کے الگ الگ ہو گئے، تو جس دلیل کو آپ اللہ کے خلاف پیش کر رہے تھے آپ خود قبول نہیں کر سکتے اسے، تو کیسے آپ اللہ کے خلاف پیش کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ عقلاً و نقلاً کبھی بھی کوئی شخص اس دلیل کو قبول نہیں کر سکتا، جس کے پاس بھی عقل کی نعمت موجود ہے کبھی بھی اس دلیل کو وہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کہنے وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ، کہ اللہ رب العالمین متقی بندوں کو، احسان کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، لیکن جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کفر کو؟ کافر کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ وَلَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور جو فاسق لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوش نہیں ہوتے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتے اور نہ زمین میں فتنہ و فساد کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کوئی ارادے کو حجت نہ بنائے کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے اس لیے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے تمہارے لیے اللہ نے شریعت نازل کی، اس راستے پر چلو، اس راستے سے بچے رہو۔ وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً وَاللَّهُ خَالِقُ أَفْعَالِهِمْ، اور بندے اپنے ان اعمال کے حقیقی فاعل ہوتے ہیں، عمل کرنے والے بندے ہی ہوتے ہیں، اللہ عمل کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ خالق افعالہم، اللہ رب العالمین ان کے ان افعال کا خالق ہوتا ہے۔ والعبد هو المؤمن والکافر والبر والفاجر والمصلی والصائم، بندے کو ہی کہا جائے گا، اللہ کو نہیں کہا جائے گا، بندے کو کہا جائے گا کہ یہ بندہ مؤمن ہے، یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ گنہگار ہے، یہ بندہ روزے دار ہے، یہ بندہ یہ بندہ روزے دار ہے اور یہ روزہ ترک کرنے والا ہے، یہ نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے، تو بندے کو کہا جائے گا، اللہ کو نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ بندے حقیقت میں وہی عمل کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین عمل کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا عمل کیا ہے؟ تخلیق کرنا، پیدا کرنا، تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ وَلَهُمْ إِرَادَةٌ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے عمل پر بندے کو مکمل قدرت عطا کی ہے، ارادہ بھی عطا کیا ہے۔ واللہ خالقہم وخالق قدرتہم وارادتہم، اور اللہ رب العالمین ان کا بھی خالق ہے اور ان کی قدرت اور ارادے کا بھی خالق ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف مکلف کن کو کیا ہے؟ جن کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے،
کوئی شخص پاگل ہو تو اسے اللہ نے مکلف کیا ہے؟ وہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کے اوپر سزا ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عقل کی نعمت سے محروم تھا، وہ اس کو پتہ ہی نہیں چل سکا، اس لیے سزا بس اسے دیں گے جس کے پاس عقل کی نعمت ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جبریہ کا جو عقیدہ ہے کہ بندے مجبور ہوتے ہیں تو کتنا فاسد عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ تسلیم کر لیا جاتا تو ایک پاگل کے اوپر بھی سزا ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ ایک انسان جو عقل مند ہے وہ بھی جب اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کرتا، ان کا جس طرح کہنا ہے نا کہ اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کا ارادہ 100% کام کرتا ہے اور یہ مجبور ہوتے ہیں، تو ایک پاگل بھی تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس میں اور پاگل میں فرق کیا ہوا؟ تو جس طرح اس کو سزا دی جائے گی، ایک پاگل کو بھی سزا دینی چاہیے، لیکن کیا اللہ رب العالمین نے اسے مکلف بنایا ہے؟ پاگل کو سزا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اسے قدرت دی ہے، لیکن یہ قدرت اور یہ ارادہ اللہ رب العالمین کے ارادے اور قدرت کے ماتحت ہے۔ وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَدْرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدْرِيَّةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مجوس هذه الأمة۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا یہ جو درجہ ہے آخر میں بیان کیا ہم نے جس کو چوتھا درجہ، یہ عام قدریہ جو ہوتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس قرار دیا۔ کئی احادیث اس بارے میں آئی ہوئی ہے جس میں کہا ہے القدریۃ مجوس هذه الامہ، اس امت کے مجوس ہیں یہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سے زیادہ خالق کے قائل ہے، اس وجہ سے ان کو مجوس کہا گیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، البتہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں جو ایک سے زیادہ خالق کے ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَيَغْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ حَتَّى سَلَبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا۔ اور کچھ لوگ اس کے برخلاف غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ بندے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کوئی اس کی قدرت نہیں ہوتی، اور بندوں کو ان کے افعال سے خارج کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو مکمل اختیار والا قرار دیتے ہیں، بندے کے ارادے اور قدرت کو بالکل سلب کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجبور ہیں۔ لہذا جو حکمت ہے اللہ رب العالمین کی شریعت کو نازل کرنے کی، اس پوری شریعت کو ہی معطل کر دیتے ہیں۔ اگر بندے مجبور ہی ہیں تو پھر شریعت کو نازل کرنے کا، قرآن کو نازل کرنے کا، رسول کو بھیجنے کا کوئی مقصد تھا؟ اگر بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں، چاہے وہ کفر کو اختیار کرے، چاہے شرک کو اختیار کرے، چاہے ایمان کو اختیار کرے، اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا، تو پھر شریعت کو گویا کہ آپ نے بالکل کینسل کر دیا، لغو اور معطل قرار دیا، کوئی فائدہ ہی نہیں پھر قرآن نازل کرنے کا اور رسول کو بھیجنے کا جب بندے کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ گمراہی کی دوسری انتہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس اہم باب سے ہم فارغ ہوئے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا جو باب تھا، جو کہ ایمان کا ایک اہم رکن ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ایمان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور اس باب میں اہل بدعت کے ساتھ جو اختلاف پایا جاتا ہے اس بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ عقیدہ انتہائی اہم عقیدہ ہے عقیدے کے ابواب میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی شروعات، یعنی صحیح بخاری کی شروعات، اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح کی شروعات دونوں نے کتاب الایمان سے کی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی گمراہ فرقہ پایا جاتا ہے تو اسی باب کے اندر پایا جاتا ہے۔ خوارج اور معتزلہ کی جماعت ایک انتہا پر ہے ایمان کے مسئلے میں، اور دوسری انتہا پر مرجیہ کی جماعت ہے۔ تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کے اہم مسئلے کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول سے آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں، جو اگلے درس میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ فرماتے امام بخاری رحمہ اللہ، اور یہ بات انہوں نے کب کہی ہے؟ اپنی وفات سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بس، جیسے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام نبلاء کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی وفات سے تقریباً 1 مہینہ پہلے کہتے ہیں کہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ 1080 اساتذہ سے حاصل کیا ہے۔ ان کے زمانے میں جہاں بھی کبار علماء پائے جاتے تھے، سفر کیا، ان کے سامنے
ان کی شاگردی اختیار کی اور ان سے علم حاصل کیا. اس طریقے سے ان کے اساتذہ کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 1080. کہتے ہیں ان تمام لوگوں کا متفقہ عقیدہ یہ تھا الایمان قول وعمل ویزید وینقص. ان تمام کا ہم نے ایک ہی عقیدہ پایا، کسی ایک بندے کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ کون سا عقیدہ تھا؟ صرف ایک عقیدے کو بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور دوسرے تمام عقائد کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ یہ عقیدہ ایسا اہم عقیدہ ہے کہ اسی سے اس زمانے میں تفریق ہوتی تھی، اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے. سب کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. تو اس عقیدے کی وضاحت اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. انتہائی اہم مسئلہ ہے عقیدے کا یہ. آپ لوگ حاضر ہو انشاءاللہ. اس مسئلے کو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے درس کو ہمارے لیے مبارک بنائے، مفید بنائے. اللہ رب العالمین اس حاضری کو ہمارے لیے قبول فرمائے، ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائے. آمین تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.